ہاں اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 لاکھ والی گاڑی 38 لاکھ کی دے رہا ہے، 35 لاکھ کی اگر کنونشنل بینک دے رہا ہے نا، سیم ماڈل سیم گاڑی، تو اسلامک اس کو 38 کی دے گا۔ اور کلائنٹ کہتا ہے ارے میں نے تو اگرچہ مہنگی تھی، میں نے سوچا بھائی ہے تو اسلامی نا، تو میں نے کہا 2 لاکھ کی خیر ہے۔ اب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کہیں فتویٰ واپس نہ لے لیں، جلدی جلدی لے لو، یہ بھی چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے پاس 2 آدمی پلاٹ کا کیس لے کر آئے، ایک کہتا میرا ہے، دوسرا کہتا میرا ہے۔ فرمایا لعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے ایک آدمی حق پر نہ ہو مگر بات بنانا جانتا ہو، اور دوسرا حق پر ہو مگر بات بنانا نہ جانتا ہو۔ تو میں تو بھائی جو سنوں گا اس پر فیصلہ کروں گا نا۔ تو اگر میں نے تمہارے باتیں سن کر جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ حق تو میرا نہیں تھا مگر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اب تو ہو گیا نا، یہ نہ سمجھے۔ انما اقطع لہ قطعۃ من النار، میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ تو آپ کے فتوے سے وہ نہیں ہوتا، نہ حق نہیں ہو جاتا، تو یہ مفتی صاحب کے فتوے سے نہ حق کیسے ہو گیا بھائی؟ بالکل ایسے ہی، یہ بات سمجھیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کار میں اس کا کرایہ لے رہا ہوں، پہلے دن طے ہو گیا 30 لاکھ والی گاڑی 38 میں ملے گی اور اتنے سال میں انسٹالمنٹ ہوگی۔ اگر کل میرے پاس اچانک پیسہ آ جاتا ہے یا کسی رشتہ دار کی وراثت مجھے مل جاتی ہے، تو میں چلا جاتا ہوں 1 مہینے کے بعد کہ جناب میرے پاس پیسے آ گئے، یہ پیسے لے لو اور میرے مکمل، تو وہ مجھے صرف 1 مہینہ جو میں نے چلائی اس کا کرایہ ڈالو، اور جو اگلے 5 سال اس کا کرایہ نہ ڈالو، وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے نہیں پورے اگلے سالوں کا بھی کرایہ چلے گا۔ کیوں بھائی؟ اگر یہ کرایہ تھا تو ختم کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ رینٹے کار والے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو گاڑی واپس کر دیتے تو اگلے دنوں کا کرایہ پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا۔ تو یہ وہ گمایا گیا ہے خامخواہ۔ وہی کنونشنل بینک بیچارہ بولا بالا، وہ کہہ دیتا ہے بھائی یہ تو مارک اپ ہے، ہاں جی، اور یہ اس کو ادھر ادھر سے گھما کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا ہے، سیم چیز ہے۔ امپیکٹ اس کا آخر میں وہی ہے جو اس کا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے باپ اور ایک ہوتے ہیں بھائی، ایک ہوتی اولاد۔ یہ بات بڑی گہری ہے۔ بینک کا باپ اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اور بینک کے جو سسٹر بردرز ہوتے ہیں وہ بینکنگ سارے بینک ہوتے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل ہوتے ہیں، اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ کلائنٹ ہوتا ہے جو کار لینے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسلامی بینک ہو یا غیر اسلامی بینک ہو، یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیبر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ لگتا ہے جب یہ لیتا دیتا ہے، سود لگتا ہے، اور جب یہ ابا حضور سے لیتا ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ لگتا ہے۔ جب یہ اسٹیٹ بینک سے لیتا ہے تو اس پہ بھی سود لگتا ہے۔ تو یہ ادھر بھی سودی ہے ادھر بھی سودی ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیچے اسلامی ہو گیا ہے۔